اس نماز کے اندر بہت بڑی احتیاط یہ ہے کہ سجدے میں جانے کے بعد صرف 5 چیزیں آپ کی زمین کے اندر ٹکے، یہ 2 پنجے، یہ 2 گھٹنے اور یہ 2 ہاتھ، اس انداز، اور جسم سے سب چیز خالی ہو، جسم سے کوئی چیز لگی نہ ہو، یہ سنت کا طریقہ، اور یہ سر 5 چیزیں لگیں، یہ ناک اور یہ ماتھا۔ سب سے پہلے پنجہ تو ہے ہی ہے، اس کے بعد سجدے میں جانے کے لیے آپ کا گھٹنا جائے گا، اس کے بعد پھر آپ کا ہاتھ جائے گا، اس کے بعد یہ ناک جائے گی، پھر پیشانی جائے گی۔ اٹھتے وقت پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک اٹھے گی، پھر ہاتھ اٹھے گا، پھر گھٹنا اٹھے گا، اور پنجہ اسی طرح رہے گا۔ یہ طریقہ دیکھا ہے صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، وہ چلا اس انداز سے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ سنت کے لیے حدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک سنت چل رہی ہے عوام میں تو چل رہا ہے۔ آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ نکاح کرنے میں کوئی جھگڑا ہوا کہ 2 گواہ کیوں رکھے، 3 گواہ کیوں رکھے؟ گواہ رکھ رہے ہیں، اور وہ عام مجمع جو ہے اس بات کی گواہی ہے کہ اس آدمی کا نکاح ہوا ہے۔ ظاہر چیز ہے، حدیث جب ہوگی، جب بات یہ ہوگی کہ کوئی سنت چھوڑی جا رہی ہے، تو پھر اس کے لیے حوالہ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے طور پر یہ عمل کیا، لیکن وہی یہودی انسان کے اندر جو مادہ حسد و بغض و کینہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے مسلم، یہ یہودی آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں، لیکن آپ کی رسالت کو نہیں مانا۔ کس لیے؟ کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اس لیے یہ آپ کی رسالت کو نہیں مان رہے۔ باقی جانتے ہیں یہ کہ آپ آخری نبی ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں، لیکن وہی حسد و بغض کی بنیاد پر کہ یہ اسرائیلی نبی نہیں ہے، یہ اسماعیلی ہے، بنو اسماعیل سے ہیں، اسرائیل سے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس سے یہ بنی اسرائیل چلے۔ قریب قریب حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء علیہ السلام صرف حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر، حضرت ابراہیم کے بعد پھر حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے پھر 11 اولاد، پھر حضرت یوسف، پھر حضرت یوسف کے خاندان سے حضرت موسیٰ، پھر حضرت موسیٰ کے خاندان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، والدہ سے خاندان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا اثر 2 لوگوں پر نہیں ہوتا، ایک حضرت عیسیٰ پر اور ایک مریم علیہ السلام۔ تو اس انداز سے تو حضرت عیسیٰ کی فضیلت اور حضرت مریم کی فضیلت محمد رسول اللہ سے بڑھ گئی۔ ایک موقع میں حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے؟ ابھی جو میں نے بتایا کہ قلب کے دائیں طرف فرشتہ اور قلب کے بائیں طرف شیطان۔ حضرت عائشہ نے ہمت کی، ہماری ماں نے، اور ہمت کر کے پوچھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بھی دائیں طرف فرشتہ اور بائیں طرف شیطان ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا ہاں، میری طرف بائیں طرف بھی شیطان ہے، لیکن میرا اثر اس پر غالب ہو گیا ہے، الحمدللہ وہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا ہے۔ اب ادھر عیسیٰ علیہ السلام پر شیطان کا اثر نہیں ہوگا، حضرت مریم پر شیطان کا اثر نہیں ہوگا، لیکن یہاں فضیلت جناب رسول کی زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر شیطان پر ہوا اور وہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ سے فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے۔ آپ نے اپنا اثر چھوڑا اس شیطان پر اور وہ ایمان لے آئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ ہم اور آپ اس بات پر غور کریں کہ آج بھی شیطان اسی انداز سے ہمیں گمراہ کر رہا ہے جس انداز سے صحابہ کے دور میں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال کے بعد ان کے اپنے بنو امیہ کے خاندان کے جو عقل مند لوگ تھے اور بہادر قسم کے لوگ تھے ان کو گورنر بنایا۔ یہ عبداللہ ابن سبا کی آنکھ میں کھٹکا اور وہاں سے اس نے مسلمانوں میں آخر اختلاف کیسے ڈالا جائے۔ یہودی شروع سے اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ اسلام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، آج بھی دیکھ لیجیے یہی حال ہے، اسلام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن اسلام کے دشمن کسی صورت سے اسلام دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، یہی لگایا جا رہا ہے کہ اسلام دنیا میں امن نہیں پھیلایا، اسلام دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدامنی پھیلایا ہے۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، اسلام پہ شروع سے وہی الزام، اور یہ یہودیوں کی دین ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں عیسائیوں کی آبادی زیادہ ہے، مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ یہودی پوری دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن پوری دنیا میں حکومت یہودی کر رہے ہیں۔ امریکہ میں عیسائیوں کی آبادی زیادہ ہے، لیکن جتنی حکمرانی کے اندر جب حکم ہے
तमाम यहूदी है, बैंकिंग का निज़ाम पूरा यहूदियों के हाथ में। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मूसा अलैहिस्सलाम की ये कौम यहूद, इसी अंदाज से वो दुश्मनी चली है और ये इस्लाम की कशमकश और मुसलमानों की आजमाइश के लिए इनको जिंदा रखा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अब्दुल्लाह इब्न उबई था, जिसने उम्महातुल मोमिनीन हमारी माँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हज़रत उम्मुल मोमिनीन पर वाक़या उफ़क़ का वाक़या हुआ, बहतान लगाया, उसमें कुछ मुसलमान भी बह गए। जाहिर चीज़ है कि ये शुरू से लगा गया, झूठी अफवाहों को फैलाओ ताकि सच्चे लोग, असल में होता ये है कि अगर आप सच्चे हैं तो आप अपने सामने वाले को भी सच्चा समझेंगे, और अगर आप मक्कार और अय्यार झूठे हैं तो सामने वाले को भी, फिर वो कितना सच्चा हो लेकिन आप उसको अय्यार और मक्कार और झूठा ही समझेंगे। एक मौके पर हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अबू जहल सामने खड़ा होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई शुरू किया। उसने आपके चेहरे की बुराई शुरू किया कि तुम्हारा चेहरा ऐसा है वैसा है, ऑल फॉल बकना शुरू किया उसने। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई, चेहरे की बुराई कर रहा है। आपने खड़े रहकर आपके चेहरे की तारीफ़ की। उस तारीफ़ को हज़रत सादी अलैहिर्रहमा ने इस शेर के अंदर बड़ी अच्छे अंदाज में रखा है। अरबी के शेर में बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इससे बेहतर तारीफ़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो नहीं सकती। लेकिन हुजूर अकरम फरमाया कि सिद्दीक तुम भी ठीक कहते हो, ऐ अबू जहल तू भी ठीक कहता है। मियाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हो, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अबू जहल बुराई कर रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं कि तू भी ठीक कह रहा है, और अबू बकर कहते हैं तुम भी ठीक कह रहे हो। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए कि अबू जहल हटे तो पूछूं कि अल्लाह के रसूल आपकी बात समझ में नहीं आई। अब देख लें आप, अगर अल्लाह के नबी समझाए ना तो अबू बकर को बात समझ में ना आए। आज माहिरीन के बगैर हदीस पढ़ लें, तर्जुमे के साथ बुखारी पढ़ लें, मुस्लिम पढ़ लें, तिरमिज़ी पढ़ लें, हम सब अहले हदीस हो गए, हदीस को समझ गए। माहिरीन जब तक न समझाए कुरान को और हदीस को, कैसे समझ में आए? अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमला कहा है, अबू बकर को समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि सामने जो बुराई कर रहा है उसको भी कहे तू भी सच कह रहा है, और अबू बकर कह रहे तू भी, और कह कौन रहा है? सच्चा सादिकुल अमीन, जिसको दुश्मनों ने सच्चा कहा, मुखालिफीन ने सच्चा कहा। जब अबू जहल चला गया तब अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी बात को समझ नहीं सका। अबू बकर तो अल्लाह के नबी की बात को समझ न सके। 1400 साल के बाद आज हम आए हैं, सहाबा पर उंगली उठाते हैं, जिन्होंने हुजूर को समझा हम उनको उंगली उठाते हैं कि तुम समझ नहीं पाए। आज 1400 साल के अंदर देख लीजिए यूट्यूब के अंदर चल रहा है, और सबसे ज़्यादा ये फितना पाकिस्तान के अंदर चलता है। अल्लाह रहम फरमाए, इस्लाम के नाम से वो मुल्क बना, सबसे ज़्यादा इस्लाम का जनाजा वहाँ निकाला जाए। नहीं, जितनी फितने वहाँ से पाकिस्तान से उठ रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर न तुमने मेरी तारीफ़ की और ना अबू जहल ने मेरी बुराई की। क्या बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान का आईना है। मेरी शक्ल की सूरत में तुम अपनी शक्ल देख के बात कर रहे थे, अबू जहल अपनी शक्ल देख के बात कर रहा, ना तुम मेरी तारीफ कर रहे थे ना वो मेरी। ये इंसान का आईना है। सच्चा आदमी, सबसे ज्यादा सच्चा आदमी धोखा खाता है। वजह यह कि वो सबको अपने जैसा सच्चा समझता है, और मक्कार आदमी सच्चे पर यकीन नहीं करे, इसलिए कि वो खुद अय्यार और मक्कार है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज़्यादा यहूदी धोखा देते थे। कर्जा लेके जाते, पैसा मांग के ले जाते, फिर देते थे। एक साहबी ने आके फरमाया कि अब्बास, लोग तुमको अल्लाह का नाम लेके बहुत धोखा देते हैं। हज़रत अब्बास का जवाब भी सुनिए, चचा हैं जनाब रसूल के। अल्लाह के नाम से लोग अगर धोखा देते तो अब्बास पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नाम से धोखा खाने को तैयार। आज भी वही हाल, अल्लाह वालों को, सच्चे लोगों को धोखा दिया जाता है, झूठ बोल के, अय्यारी करके, बक्कारी। वो खुद सच्चा होता है, सामने वाले को सच्चा समझ लिया कि सच बोल रहा है, लेकिन वहाँ मक्कारी और अय्यारी होती। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि इन्नका अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो तुम, लेकिन अल्लाह को
اللہ تمہارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. تم زبان سے بات تو کر رہے ہو کچھ اور دل کے اندر کچھ ہے، کوئی نہیں جانے، لیکن اللہ جانتے. اور یہ 2 فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں. لیکن ان سے زیادہ اللہ فرما رہے کہ انکا علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہوں. یہ دلوں کے وسوسوں پہ بات یاد آئی. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت یہ وسوسوں کی بنیاد پر ہوئی، وہی حسد بغض و کینہ کی بنیاد. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیے. عبداللہ ابن سبا نے مصر کے اندر، کوفہ کے اندر، ان جگہ پر اس نے خرافات کیا کہ دیکھو عثمان سارے اپنے رشتہ داروں کو معاملہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے حضرت عثمان غنی اپنے مال سے، اس لیے یہ پورے مسلمانوں کے اندر ڈالا کہ بیت المال سے یہ جن لوگوں کا حق نہیں ہے یہ ان کو حق دے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں. یہ جھوٹی بات اس نے اڑائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آپ سن لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے سے مالدار ہے. مدینے میں اتنا مالدار کوئی تھا ہی نہیں جتنا حضرت عثمان غنی تھے. لیکن جس وقت خلیفہ ہوئے اونٹوں کا پورا ریوڑ رہتا تھا آپ کے پاس، بکریوں کا ریوڑ تھا. لیکن جس وقت آپ شہید ہو رہے ہیں اس وقت 2 اونٹ تھے آپ کے پاس، صرف 2 اونٹ تھے اور 2 خچر تھے. ساری دولت اس وقت اللہ کے راہ میں لٹا چکی. خلیفہ ہونے کے بعد بھی اپنی ذاتی رقم سے اپنی رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے. لیکن مسلمانوں نے نظام لگایا، عبداللہ ابن سبا کے جو اس وقت کے مخلص مسلمان تھے وہ بھی عبداللہ ابن سبا کی بات پر آ کر حضرت عثمان پر الزام لگایا کہ ہاں حضرت عثمان بیت المال سے غبن کر رہے ہیں معاذ اللہ. اور جو یقین کرنے والے تھے وہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص، حضرت زبیر بن عوام، یہ 4 عشرہ مبشرہ صحابی موجود ہیں. 5ویں خود حضرت عثمان ہیں. معاملہ خراب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن سرا جو مصر کا گورنر تھا اس کی شکایتیں آئی حضرت عثمان کے پاس. حضرت عثمان نے اس کو معزول کیا، وہ بھی بنو امیہ میں سے تھا. اور محمد بن ابی بکر کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کو گورنر بنا کے مدینے سے بھیجا کہ تم جاؤ. اور وہ لکھا دیا کہ اب عبداللہ ابن سرا کو میں معزول کرتا ہوں اور اس کی جگہ پہ محمد بن بکر کو اب وہ مصر کا گورنر بنایا. یہ چٹھی خط لکھ کر گورنر بنا کے محمد بن ابو بکر کو، ابو بکر صدیق کے جو بیٹے تھے ان کو بھیجا. ان کے ساتھ لوگ جا رہے تھے. 2-4 منزل قدم رکھنے کے بعد انہوں نے ایک سواری کو دیکھا. ایک سواری آ رہی ہے، اس پہ ایک حبشی غلام بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت تیزی سے جا رہا. ان لوگوں کو ملا بھی نہیں، باہر نکلنے لگا تو عبد الرحمن بن بکر لوگوں کو فرمایا کہ اس کو پکڑو، گرفتار کرو. کون ہے یہ، کدھر جا رہا ہے؟ ہم تو مصر کی طرف جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا اور کون اس کو بھیجا؟ پہلے اس کو گرفتار کیے، اس کو پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں عبداللہ ابن سرا کے پاس جا رہا ہوں. کیوں؟ اس نے جھوٹ بولا کہ امیر المومنین کا پیغام لے کے جا رہا ہوں. بہرحال عبداللہ محمد بن بکر اس کو گرفتار کیا، پکڑ لیے. فرمایا کوئی چیز ہے، پیغام لے آ رہا تو پیغام کدھر ہے؟ فرمایا میرے پاس نہیں ہے، منہ سے بولنا ہے. لیکن جب تلاشی لی گئی تو خط ملا. اس خط کے اندر مہر لگی ہوئی حضرت عثمان کی. مہر حضرت عثمان کی ہے، خط حضرت عثمان کا ہے، لیٹر پیڈ حضرت عثمان کا ہے، خلیفۃ المسلمین کا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ محمد بن ابی بکر اور اس کے 7 ساتھی آ رہے ہیں، ان کو گورنر نہیں بنانا، ان کو سب کو قتل کر کے میرے پاس بھیج دو. یہ محمد بن بکر ابو بکر صدیق کے لڑکے نے یہ پڑھا اور لوگوں کے سامنے رکھا اور فوراً مدینہ واپس آئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. حضرت طلحہ کو بلایا گیا، حضرت زبیر ابن عوام کو بلایا گیا، حضرت سعد ابن وقاص کو بلایا گیا اور محمد بن بکر نے یہ لیٹر رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیٹر لے کے حضرت عثمان کے پاس پہنچے. فرمایا لیٹر آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں میرا ہے. مہر میری. اس پہ جو تحریر لکھی ہے فرمایا نہ میں نے لکھا ہوں نہ میں نے لکھایا ہوں. میں خود جب محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں تو پیچھے سے میں یہ کیوں چال چلوں گا کہ ان کو قتل کے حکم کرنا ہے؟ میری تحریر ہے رہی ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نائب جو تھا، جسے آج جو پی اے ہوتا ہے، تو پی اے جو تھا وہ مروان بن حکم تھا. اب صحابہ نے فرمایا پھر یہ مروان بن حکم کی حرکت ہے. فرمایا اگر اس کی حرکت ہے تو میں اس سے پوچھ تاچھ کروں کہ
لیکن وہاں بلوائیوں نے تو کہا کہ نہیں، حکم بن مروان کو مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو سزا دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، اگر اس نے غلطی کیا ہے تو اس کو سزا میں دوں گا، خلیفۃ المسلمین میں ہوں۔ اور مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے شہر میں کسی لا الہ الا اللہ اور محمد پڑھنے والے کا خون عثمان بہنے نہیں دے گا، اور نہ دیا اپنی زندگی میں، اللہ کی قسم نہیں دیا۔ اتنے شرمیلے، اتنے حیا عبادت، اتنے نرم دماغ تھے۔ آپ اپنا خون تو بہا دیا، لیکن آپ کے حکم سے کوئی لا الہ الا اللہ والے کا حکم کہنے والے کو قتل نہیں کیا گیا۔